استنبول سے جس ٹرین میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ 12 بجے وہاں سے چلی تھی اور 5 گھنٹے کا راستہ ہے، تو ابھی 1 گھنٹہ تو 10 منٹ رہ گئے ہیں کونیا پہنچنے میں۔ تو میرے ساتھ ہے سینئر جرنلسٹ وجاہت علی خان صاحب، تو ان سے پوچھوں گا مولانا روم کے حوالے سے، شاہ شمس تبریز کے حوالے سے، تو اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد صاحب سے پوچھتا ہوں، ان سے بھی پوچھوں گا کہ بھئی مولانا روم کی شاہ شمس تبریز سے کیا عقیدت تھی۔ جی میں ان سے پوچھتا ہوں ابھی کوئی پیر تھے یا یہ کچھ؟ مولانا روم کے جو پیر تھے ان کا نام تھا شمس تبریز۔ اچھا شمس تبریز جو تھے ان کو انہوں نے مرشد مان لیا تھا۔ مولانا ان کی یاد میں انہوں نے 50,000 اشعار کہے ہیں، اور یہ مولانا کی جو مثنوی ہے جی یہ بھی انہی کی یاد میں ہے۔ اور یہ جو آپ کو درویش رقص نظر آئے گا جی وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ مولانا اپنے مرشد کی جدائی میں وہ رقص کیا کرتے تھے۔ اچھا سر، یہ اب 3 جگہ مطلب جیسے ملتان میں وہاں پہ شاہ شمس سبزواری ہے، وہ اور لوگ ہیں لیکن ان کا نام بھی شمس تھا کیونکہ تو سبزواری اسی کے ساتھ سبزواری لگ گیا۔ ایک کشمیر میں بھی دفن ہے، لیکن یہ جو شمس تبریز ہے مولانا روم کے مرشد، ان کا مزار بھی یہی ہے۔ ان کا جو مزار کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ کونیا میں ہی ہے، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ غائب ہو گئے تھے، وہ کہیں چلے گئے تھے، وہ مل نہیں سکے۔ اچھا، یہ 2 طرح کی روایات۔ یہ جو میں نے سنا ہے کہ علامہ اقبال کی جو مصنوعی قبر انہوں نے بنائی ہے، کیا مولانا روم سے علامہ اقبال کو عشق تھا؟ ان سے پیار کرتے تھے؟ ان کو عشق بھی تھا، ان کے جو فلسفی تھی اس سے بڑے متاثر تھے، اور وہ اس لیے یہاں کے جو لوگ ہیں ترکی کے ان کو اس بات کا پتہ ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے بھی بہت سے اشعار جو کہے وہ ان کی یاد میں کہے یا ان کی فلسفی کے مطابق کہے، تو اس لیے ان کی اس ایفلیشن کو دیکھتے ہوئے یہاں کے لوگوں نے لاہور جا کے علامہ اقبال کے مزار سے تھوڑی سی مٹی لے کے وہ یہاں سے جو کونیا کے جو لوگ ہیں، کونیا کے جو مولانا کا جو مزار ہے اس کے ہاتھے میں ہی بائیں طرف ایک قبر بنا دی، اور وہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ علامہ کی قبر ہے، یہاں پہ وہ کتبہ لگا ہوا ہے۔ مطلب نسبت رکھتے تھے نا جی ان سے۔ کوشش کریں گے کہ ہم وہاں پہ جا سکیں۔ میں سنا وہاں ہی ہے، نزدیک ہی اس کے، بالکل ساتھ ہی ہے۔ تو یہ فارسی میں ان کی یہ مثنوی بھی فارسی میں ہے، ان کا کلام سارا فارسی میں ہے۔ فارسی تو مطلب کہ یہ پھر کونیا میں فارسی بھی بولی جاتی ہے؟ کونیا میں یہ 700-800 سال پہلے کی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ تب وہ مولانا بھی تو اس وقت بلخ سے آئے تھے، جو آج آئی تھنک افغانستان کا حصہ ہے، تو یہ ایران اور افغانستان قریب ہے بالکل۔ اچھا، وہاں پتہ سے نہیں ان دنوں جو بلخ، بخارا اور یہ علاقے ہیں وہ کون سا ملک تھا، یہ پرانی باتیں ہیں۔ جی دیکھیں جی کہ بڑی خوبصورت انداز میں وجاہت صاحب نے مولانا روم کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ بلخ بخارا سے آئے تھے، اور علامہ اقبال کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ علامہ اقبال مولانا روم سے بہت پیار کرتے تھے۔ یہ کسی برِ صغیر میں کسی نے یہ کہا ہے نا کہ جو سکھ چھجو کے چوبارہ میں وہ نہ بلخ نہ بخارا میں، تو یہ وہ بلخ ہے جہاں سے مولانا چلے تھے۔ تو ٹرین میں ہی ہم نے میں نے ان کا انٹرویو کیا، ان سے معلومات لی ہے اپنی نالج کے لیے۔ بتائیں کہ مولانا روم کی
شاہ شمس تبریز کی کیا عقیدت تھی؟ وہ مرشد تھے یا ان سے عقیدت رکھتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ شمس اللہ رحمت سے آپ جو پہلی ملاقات ہوئی، آپ ایک ندی کے کنارے بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہے تھے اور شاہ شمس تبریز وہاں سے گزر رہے تھے. اچھا. تو شاہ شمس تبریز نے سلام دعا کیا، پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو شاہ شمس تبریز مولانا روم سے پوچھتے ہیں. مولانا روم نے سوچا یہ درویش فقیر آدمی ہے، اس کو کیا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. مولانا روم نے کہا کہ تجھے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں، یہ خاص لوگوں کی باتیں ہیں. آپ ندی میں داخل ہو گئے، ساری کتابیں اٹھائی اور ندی میں پھینک دی. یہ کنہوں نے کہا؟ شاہ شمس تبریز نے پھینک دی؟ ساری کتابیں پھینک دی مولانا روم کی. مولانا روم کی. اور مولانا روم بڑے پریشان ہوئے اور پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ اور میں کہ کیا ہوا؟ تو میرے یہ علم تھا، میرے برسا کا، میں صدیوں میں سماگ رکھا ہوا تھا، میرے والد کی کتابیں تھیں. تب کتابیں لوگ ہاتھ سے لکھ کر رکھتے تھے. آپ نے جب انہوں نے شور مچایا تو مولانا شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اندر کھڑے تھے پانی میں، ہاتھ ڈال اور کتابیں اٹھا کر باہر نکالی اور اس کو جھاڑا تو اس کی مٹی نکل رہی تھی، اس کو مطلب گرد و غبار سے جو تو غبار نکل رہی تھی، بجائے کہ وہ پانی میں وہ پانی اس میں شامل ہو جاتا، بھیگی ہوتی گلی ہو جاتی. تو مولانا روح نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اب تمہیں نہیں پتہ ان باتوں کی یہ کیا ہے. اور اب یہ کہہ کے چلے گئے. مولانا روم بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے بھائی. تو پھر مولانا روم نے اس کو تلاش کرنا چاہا، میں دیکھوں شمس وہ آدمی کہاں گیا. تب تعارف نہیں تھا، شاہ شمس تبریز کے ساتھ تعارف نہیں تھا مولانا روم کا. تو مولانا روم ایک سراغ کے آگے سے گزرے تو وہاں وہ شاہ شمس تبریز کھڑے تھے. اور پہچان لیا. تب ان کے بعد ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوں گی. اس میں دو روایتیں ہیں جی. ایک روایت یہ ہے کہ شاہ شمس تبریز اللہ رحمت وہ ان کے مولانا روم مرید ہو گئے تھے. دوسری روایت یہ ہے کہ وہ اپنے والد کے مرید تھے. وہ شاہ شمس تبریز جو مولانا روم تھے وہ اپنے والد کے مرید تھے. لیکن شاہ شمس تبریز اللہ رحمت سے ان کی عقیدت بہت زیادہ تھی. اور عقیدت کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو بیعت بھی ہو سے بیعت بھی ہو گئے ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اصل مولانا رومی جو تھے یہ بلخ کے رہنے والے تھے. افغانستان کے. افغانستان سے جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی جو تھی بادشاہ کے وقت کی وہ مولانا روم کے والدہ تھی. اچھا. ان کے والد کا اتنا بڑا مقام تھا بلخ میں. تو وقت کے بادشاہ کو لوگوں نے شکایت کی اس کے گھر میں بادشاہ کی بیٹی بھی ہے، مخلوق خدا اس کی بھی چھارو آتی رہتی ہے کہ یہ نہ یہ تختہ الٹ دیں. اچھا. انہوں نے یہ خدشے کا اظہار کیا اس کے وقت کے بادشاہ نے مولانا روم کے والد سے. تو انہوں نے وہ پھر شہر چھوڑ دیا. شہر چھوڑ کے وہ اس طرف آئے یا کونی میں آ کے بس یہاں کے آباد ہوئے. اچھا سر یہ بتائیں کہ شاہ شمس تبریز کا جو سلسلہ تھا یہ اس کے بارے میں کوئی پتہ ہے کہ بھئی وہ قادریہ تھے، نقشبندیہ تھے یا سہروردیہ تھے؟ کوئی ان کا اولیاء کرام کا کوئی سلسلہ بھی ہوتا ہے نا، تو اس کے بارے سے کوئی یا وہ مجذوب تھے؟ مجذوب تو تھے لیکن وہ جہاں تک میں نے دیکھا پڑھا ہے وہ قادری قلندری سلسلے کے تھے. اور یہ اس کو یہ بھی ہے کہ ان کی اس زمانے میں جب وہ حیات تھے ان کی ابن ربیع علیہ رحمت سے جنہیں شیخ اکبر کہتے ہیں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اولاد سے پیدا ہوئے تھے، ان کی صحبت میں بھی رہے مولانا روم. اچھا. ان سے فیض بھی حاصل کیا. کہ وہ ابن ربیع ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانی کی بنیاد رکھی. سلطنت عثمانی کی جس بنیاد رکھی سلیمان شاہ، ان سے وہ مرید تھے ابن ربیع علیہ رحمت سے، شیخ اکبر سے. تو شیخ اکبر سے ملاقاتیں بھی رہی مولانا روم کی. مولانا روم متعلق لوگ کہتے ہیں کہ مولانا روم مذہب کے صوفی نہیں تھے، وہ انسانیت کے صوفی تھے.
اور یہ وجہ ہے کہ آج آپ وہاں جو دیکھیں گے کہ مخلوق جو آتی ہے وہ بہت ساری نسلوں کے لوگ آتے ہیں، اور امریکہ سے، یورپ سے، دنیا بھر سے لوگ وہ آتے ہیں. تو یہ عرس کتنے دن رہتا ہے جی؟ عرس 17 کو شروع ہوگا، اور اس کی تقریبات تو بہت پہلے شروع ہو جاتی ہیں، 10 دن پہلے شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا جو دن ہے وہ 17 دسمبر ہے، جو صبح ہے. اچھا 17 دسمبر اس آتا ہے. اور مختلف روایتوں میں ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ باہر سے آتے ہیں جو مولانا روم اور اس میں شرکت کرتے ہیں. اچھا سر، میرا آخری سوال یہ کہ یہ جو رقص کرتے ہیں یہ مولانا روم نے اپنے مرشد کے عشق میں آ کے وجدانی طور پہ کیا تھا، یا اس کا کوئی اور روایات اس سے منسوب ہے کوئی؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ صوفیہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بندی جزا کفیت تاری ہو جاتی ہے نا، پھر آدمی اپنے آپ سے کھو جاتا ہے، کسی میں کھو جاتا ہے. ایک جیسے مولانا روم تعلق بڑا مشہور واقعہ ہے. آپ ادھر کنی شہر میں گزر رہے تھے، آپ کے پیر بھائی تھا جو آپ سے پڑھتا بھی رہا، اس کی سنار کی دکان تھی، تو وہ اس کے کچھ شاگرد جو تھے جو کام سیکھتے تھے، وہ سونا کو گولڈ کوٹ رہے. کچھ سوا گھنٹہ رہ گیا ہے، 1 گھنٹہ 15 منٹ کونیا پہنچنے میں. تو جب کونیا پہنچیں گے وہاں پر ان کا عرس ہو رہا ہے، اور وہ رقص بھی آپ کو دکھائیں گے، اور وہاں کا پورا جو مزار کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو بتائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ جاری اسی طرح رہے گا، اور جو معلومات مجھے ملے گی وہ آپ تک پہنچانے میں پوری کوشش کروں گا.